अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नैब तरमीम से मुतालिक जो फैसला आ चुका है उसके बाद काफी भूंचाल है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक रिवायती जो एक्सपेक्टेशन थी कि PMLN यकीनन ये शोर मचाएगी कि जनाब देखिए ये तो इमरान खान के हिमायती जज थे, इन्होंने आखिरी दिन भी साबित कर दिया और इमरान खान के ही हक में फैसला सुना दिया और जनाब ये तो सिर्फ एक उन्हीं के पैरोकार हैं, फैन क्लब है और वगैरह वगैरह। तो इसी किस्म की बातें सामने आएंगी और ऐसा हुआ भी। हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन कतई नजर इस बात से कि नून लीग या जो ऐसे तमाम लोग जो इन बेनिफिशरी थे कवानीन के, उनके अलावा भी हमने देखा कि एक जो बयानिया बनाया गया है इस फैसले को लेकर के, उसमें खास तौर पर ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से कोई तजावुज किया है। खास तौर पर मैं जिक्र करूंगी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तिलाफी नोट का, जिसमें उन्होंने ये पहले तो कहा कि जनाब जो फैसला है वो मैं ज्यादा पढ़ नहीं सका, रात गए मुझे पता चला कि फैसला लिखा है वगैरह वगैरह, तो मैं सिर्फ अभी इसकी कोई ज्यादा कानूनी वजूहात तो नहीं दे रहा अपने इख्तिलाफी नोट की, लेकिन मैं तो ये दरख्वास्त मुस्तरद करता हूं। और उसमें जो बुनियादी उन्होंने उसका रीजन बताया वो ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वही इस बात का इख्तियार रखते हैं कि वो कोई कानून बनाएं, उसमें तरमीम करें या उसे खत्म करें। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और 2 या 3 रुकनी बेंच जो है वो नाकाफी है इस बात के लिए कि वो ये तय करे कि कौन सा कानून सही है या नहीं है और उसको कलदम करार दे। तो उनका ख्याल ये है कि ये पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर एक जरब लगाने के मुतरादिफ है। कानून साजी का इख्तियार जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट का है। तो इस बात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद करार दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। अब इसके ऊपर एक तो मैं मुख्तलिफ जो कानूनी आरा सुन रही थी उसकी बुनियाद के ऊपर और जो एक मेरी कॉमन सेंस भी मुझे जवाब देती है उसकी बुनियाद पर मेरा इस इख्तिलाफी नोट के हवाले से सिर्फ 1-2 नुक्तों के ऊपर मबनी जवाब है। पहली बात तो ये कि क्या आइन पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार देता है कि जनाब आप लामहदूद तरीके से जिस तरह चाहें अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई भी कानून बना दें। यानी कल को अगर आप ये कानून बना दें कि पाकिस्तान में सब गंजे हो जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कर सकती, कलअदम करार नहीं दे सकती कि ये कानून ठीक नहीं है? अगर कल को ये कह दिया जाए कि तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार, तमाम इंटरनेट सब बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का हक नहीं रखती कि वो ये कहे कि ये कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम है, जो आइन पाकिस्तान का देता है अवाम को ये हक के वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, रसाई इंफॉर्मेशन तक उनका हक है बुनियादी। तो ये कहना कि जी क्योंकि बस पार्लियामेंट का इख्तियार है, जी पार्लियामेंट कानून साजी करे, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का इख्तियार बिल्कुल है, लेकिन इस बात का आइन उन्हें पाबंद करता है कि उन्होंने जो भी कानून साजी करनी है वो आइन से मुतसादिम ना हो, आइन की जो बुनियादी रूह है उसके खिलाफ ना हो। और ये बात जज करने का इख्तियार भी आइन ही सुप्रीम कोर्ट को देता है कि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय कर सकती है कि कोई भी कानून क्या आइन की बुनियादी रूह और स्पिरिट के खिलाफ है या नहीं। तो इसलिए ऐसा कहना कि जी बस पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो कोई आइन हदीस है, कोई आयत करीमा है खुदा न खास्ता कि जिसको हम बदल नहीं सकते, तो ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात लगती है। इसका मतलब तो ये कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, लामहदूद इख्तियारात फिर आप पार्लियामेंट को दे दें। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जिसमें आइन ही की कोई चीज को चेंज करना है तो फिर उसके लिए उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कानून बनाया गया उसमें उनके पास 2/3 मेजोरिटी तो थी ही नहीं। और इस फैसले में इख्तिलाफी नोट में उन्होंने एक बात और लिखी कि जी एक ऐसे शख्स ने पिटीशन दायर की है जो कि असेंबली को छोड़ चुका था, जो असेंबली का मेंबर ही नहीं है। तो भाई ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई शख्स अगर असेंबली में नहीं बैठता है तो वो किसी भी कानून से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। कोई आम शहरी भी पिटिशनर बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि असेंबली को छोड़ना या ना छोड़ना एक सियासी सही या गलत फैसला हो सकता है, लेकिन ये कोई आइन से मुतसादिम फैसला नहीं है। आइन ये इख्तियार देता है कि आप असेंबली में बैठे या ना बैठे, आप इस्तीफा देते हैं तो ये एक कानूनी ऑप्शन है, ये कोई गैर कानूनी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस किस्म के रिमार्क से एक तासुब की सी जो फीलिंग है वो आती है कि जैसे आप
یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص درخواست گزار ہے وہ اسمبلی میں تو اس کے اوپر اس نے کوئی بات نہیں کی اور بعد میں پٹیشن لے کے آ گیا. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی ایک کوئی بنیادی تاثر جو ہے اس طرح سے نہیں لگ رہا. باقی اس فیصلے پر کوئی کچھ بھی کہے لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ ظاہر سب کے پیٹ میں درد تو اٹھائے گا, کیونکہ ایک مسئلہ جو انہوں نے اپنی طرف سے حل کر لیا تھا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. ابھی بھی اس کے دوبارہ سے تدفین کے چانسز ہیں لیکن اس میں ابھی ظاہر مرحلے ہیں. تو بہرحال ابھی فی الحال کافی چیزیں ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا کہ آگے یہ کیا کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بہرحال یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ جائیں گے واپس اور ان کا فقید المثال استقبال ہوگا. یہ سب باتیں اپنی جگہ. دوسری طرف بلاول بھٹو بھی جو کہ ایز ایکسپیکٹڈ سب کو معلوم تھا کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو یہ سب لوگ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوں گے, روایتی طریقہ ہمیں سیاست کا نظر آئے گا, تو اب وہ کام ہو چکا ہے شروع. اور بلاول صاحب نے بھی اب کافی تنقید کی ہے کہ جناب ہماری ایک اتحادی جماعت تھی جو کہ جب مشکل میں ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے اور جب مشکل سے نکلتی ہے تو پھر گردن پکڑ لیتی ہے. تو یہی اب وہ نون لیگ کو تانے مار رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی انہوں نے تانے مارے ہیں کہ جو وہ لاجکس دے رہے ہیں انتخابات ڈیلے کرنے کی وہ مضحکہ خیز ہیں, مذاق بن چکے ہیں. اور انہوں نے پھر سے یہ مطالبہ کیا کہ فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. تو اس سارے سینیریو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر سے نون لیگ کے اوپر ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے. کچھ بزنس مین جو کہ پچھلے دنوں آرمی چیف سے ملے انہوں نے بھی آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ کہیں انہیں عسکری قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, وہی چوائس ہیں. تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک روایتی اپنے جو رول ہے اس میں نظر آ رہی ہے جس میں وہ پی ایم ایل این کو اب آڑے ہاتھوں لے گی. لیکن یہ ساری اگین وہی آپ کو اقتدار کی دھینگا مشتی دکھائی دیتی ہے کہ جس میں جب یہ لوگ سب ایک مفاد کی خاطر کہ عمران خان جب ان کے لیے خطرہ بنا ہوا تو اس کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور پھر بعد میں اب اس کو جب جیل میں ڈال دیا ہے تو اس کے بعد اب آپس میں دستوں گربا ہو رہے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, یہ پتا تھا ایسے ہونا ہے اور یہ ایز اٹ از ہو رہا ہے. باقی یہ کتنی دیر چلے گا, یہ اتنی دیر ہی چلے گا جب تک کہ انہیں پھر نہ لگے کہ عمران خان باہر نکل کر ان کے لیے کوئی خطرہ بن چکا ہے. حالانکہ خطرہ وہ ان کے لیے اندر بھی ہے, اگر وہ اندر جیل میں بھی بیٹھا ہے تو تب بھی ان کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ عوام کا جو ایک مزاج ہے, جو عوام کی اکثریت ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے, بھلے وہ بے شک جیل میں بیٹھا ہے. تو بہرحال جی اب یہ ساری دھینگا مشتی ان کے درمیان بھی شروع ہو چکی ہے اور ایسے میں انٹری ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اور ان کو آتے ساتھ ہی 3 بنیادی چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ انہیں اپنے آپ سے ایک لیبل اتارنا پڑے گا, اور وہ لیبل ہے جو ان کے اوپر نون لیگ نے لگایا ہے. اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے کے لگایا ہے کہ جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے کوئی نون لیگی جج ہیں اور ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اور پہلے سے کوئی یقین دہانیاں کرا کے اور انہیں کوئی گارنٹیاں دے کے وہ شاید چیف جسٹس بننے والے ہیں. تو یہ تاثر زائل کرنا ہوگا جی. پی ایم ایل این کا جج ہونے کا تاثر نہیں ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسے عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر پی ایم ایل این کی طرف سے ہی یہ ایک تاثر باندھ دیا گیا کہ یہ ایک عمران نواز جج ہیں. تو اب قاضی فائز عیسیٰ کو جو ان کی حمایت حاصل ہوئی ہے اس سے بھی یہ تاثر جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی نواز جج ہیں. تو یہ اب چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہ اپنا یہ لیبل اتار کر اپنے آپ کو ایک ان بائسڈ جج ثابت کرتے ہیں نہیں. یہ وہ کیسے کریں گے, یہ ان کے فیصلے کریں گے, ان کے فیصلے بتائیں گے کہ وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں یا پھر ان کے فیصلوں سے واقعی کسی پرٹیکولر سیاسی جماعت کو بغیر ڈیو پروسیس کوئی ریلیف مل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. دوسرا جس ماحول میں وہ آ رہے ہیں بہت ڈویژن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو ان کو یہ بھی ایک اپنی طرف سے دباؤ ان کے اوپر ہے کہ جو ایک تقسیم عمر عطا بندیال صاحب ختم نہیں کر سکے سپریم کورٹ میں, اور جس کی باعث ان کے بہت سارے فیصلے پھر متنازع ہوتے چلے گئے. حالانکہ میری نظر میں بہت سارے فیصلے ان کے ٹھیک تھے لیکن انہیں بلا وجہ متنازع بنایا گیا اس تقسیم کی آڑ میں, یہ کہہ کر کہ جی یہ تقسیم شدہ فیصلے ہیں, یہ گروپنگ کی وجہ سے ہے اور یہ 3-4 اور 3-2 اور یہ وہ فیصلے ٹھیک بھی تھے تو انہیں جان بوجھ کر متنازع بنایا گیا اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا جو تقسیم تھی سپریم کورٹ کے اندر. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں
اور یہ مشکل کا شکار وہ نہ ہو اس کے لیے انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی جو ایک گروپنگ کا تاثر ہے اور وہ خود اس گروپنگ کا حصہ نہیں، کیونکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اگر ایک گروپ کو عطا بندیال صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو دوسرا گروپ جو ہے وہ قاضی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو قاضی صاحب کو اب یہ گروپنگ کا تاثر ختم کرنا پڑے گا۔ جب آپ چیف جسٹس بنتے ہیں مینس کہ پھر آپ سب کے چیف جسٹس ہیں، پھر آپ کا کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فی الحال یہ ایگزسٹ کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے اس تاثر کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور بہت سارے ایسے ججز کہ جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ شاید وہ عمر عطا بندیال صاحب کے گروپ میں ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کیا وہ ان کو اپنے مختلف بینچز کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں، ان کی جو معاملات ہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے، ان کے خلاف جو آڈیوز کے حوالے سے سکینڈلز ہیں، یہ وہ ان چیزوں کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتائیں گی کہ کیا وہ گروپنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح ہی سپریم کورٹ کو چلنا ہوگا۔ اور لاسٹلی جو ایک بہت بڑا ان کے آگے چیلنج ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت مختلف کیسز ہیں، متعدد ایسے کیسز ہیں جو بڑے سینسٹیو نوعیت کے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ انسانی حقوق سے جڑے ہیں اور کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں فریق ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ والا قاضی بنتے ہیں جس نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دے کر سب کی ایک دم توجہ حاصل کی اور سب کو بتایا کہ وہ بڑے دبنگ جج ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی فیصلہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی وہی والی لیگیسی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں یا پھر وہ ایک ایسے جج کے طور پر سامنے آئیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو خلاف فیصلہ دیتے ہوئے جس کا قلم لرز رہا ہوگا، یا وہ نرمی اختیار کریں گے یا کوئی خاموشی اختیار کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس وقت ملٹری کورٹس کا معاملہ وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے۔ اس وقت آئین میں جو یہ معاملہ ہے الیکشن کرانے کا، اس کے اوپر صدر صاحب نے بھی اب تو ریفر کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی الیکشن کمیشن حتمی بات پتہ کرے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس معاملے میں آئین اور قانون کی طرف جائیں گے یا دیکھیں گے کہ طاقتور حلقے کیا جا رہے ہیں، کب الیکشن چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اور اسی طرح سے مسنگ پرسنز کے کیس ہیں، پھر ارشد شریف شہید کیس ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے۔ تو ان ساری کیسز میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں کھڑی ہوتی ہے، کیا وہ دبنگ انداز میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک کمپرومائزڈ سچویشن میں ہے۔ تو یہ ایک بڑے چیلنجز ہیں تین جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھنے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کتنا کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سب نے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔